الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 14۔ موت اور حشر کے بعد ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے اور کفار دوزخ میں چلے جائیں گے، اور کچھ مسلمان نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے، تو کفار کہیں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لائے ہوتے تو ہمیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جاتا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اس لیے قیامت تک اس کا حرف و حرف سلامت رہے گا۔ پہلی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، لیکن حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا بلکہ یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا۔ اس میں تبدیلی بھی ہو گئی اور تحریفات بھی ہو گئیں۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے بنا کر اشرف المخلوقات بنایا۔ گزشتہ آیات میں اہل جنت کا ذکر کیا گیا کہ متقین جنت کے باغوں میں ہوں گے اور بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ کوئی کینہ اور بغض ایمان والوں کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، حوریں ان کے پاس ہوں گی۔ جو نعمت انسان تصور کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ وادی حجر میں قوم سمود آباد تھی۔ ان کی طرف صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی مگر قوم نے قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا کیونکہ قرآن مجید میں 6 مضامین ہیں: توحید، قیامت، رسالت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے، اور ان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا گیا۔ حکم دیا گیا کہ موت تک آپ نے عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، موت کے بعد قبر میں جو انبیاء علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہاں عبادت سے مراد عبادت تکلیفی ہے، جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر عذاب ہو، اور قبر میں جو عبادت ہے وہ عبادت تلذذی ہے، جس کے کرنے پر لذت اور نہ کرنے پر کوئی لذت نہیں۔ سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، چونکہ اس سورہ میں نحل شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ نحل رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا، اور جب یہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے، تو یہ لڑنے جھگڑنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیتا ہے۔ کیا یہ بیوقوف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے جانور پیدا فرمائے، ان سے تم کتنا فائدہ اٹھاتے ہو، سردیوں میں اون سے کپڑے بناتے ہو اور ان سے نفع لیتے ہو، کتنے جانوروں کو ذبح کر کے تم کھاتے ہو۔ گھوڑے، خچر اور گدھے کا ذکر کیا کہ تم اس پر سوار ہو، یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ ثابت ہوا کہ گھوڑے، خچر اور گدھے کو کھانا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فوائد کا ذکر کیا ہے تو ان کے کھانے کا ذکر نہیں کیا، صرف سواری کا اور زینت کا ذکر کیا، اور جہاں حلال جانوروں کا ذکر کیا تو وہاں کھانے کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری چیزیں بنائیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، سمندر کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا کہ تم اس سے تازہ گوشت مچھلی کا کھاتے ہو اور تم اس سے زیورات کو نکالتے ہو، کتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا، مشرکین کے سامنے قرآن مجید کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ من گھڑت قصہ ہے، الیاذ باللہ، اور جب مومنین کو کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نیکیاں ہیں، اچھی باتیں ہیں۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اہل علم سے پوچھے، ایسے علماء جو عمل کرتے ہوں ان سے پوچھیں۔ علماء سے پوچھ کر شریعت پر عمل کرنا۔ مشرکین کی ایک گندی عادت، جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا نام سن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اسے زندہ دفنا دیتے اور اسے عار سمجھتے ہیں۔ اور دوسری گندی عادت، اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں ثابت کرتے، تو بتایا گیا کہ پہلی حماقت ہے کہ تم بیٹی کے پیدا ہونے پر پریشان ہوتے، اور دوسری حماقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ جب تم بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں کیوں پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو باپ اور اولاد ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جانوروں کے اندر سے دودھ دیتے ہیں
جس میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے اور سفید خالص دودھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتے ہیں، نہ ملاوٹ نہ غلاظت، صرف پاکیزہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ خالص نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملیں تو نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ملاوٹ سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت شہد کی مکھی دیکھو کیسے چھتا بناتی ہے، پھر کیسے رس چوس کر لاتی ہے، پھر شہد بناتی ہے، کیا خدا کی قدرت ہے۔ اور پھر شہد کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا۔ تم شہد کا استعمال کرو، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں، شہد کب کھانی چاہیے، کس کے ساتھ کھانی چاہیے، ماہر حکیم سے پوچھ کر استعمال کریں۔ اب گرمی میں کوئی بندہ شہد کھائے اور اسے کوئی تکلیف ہو جائے تو یہ کہے کہ اس میں تو شفا ہے، پھر کیوں مجھے تکلیف ہوئی۔ اگر گرمی میں کھانی ہے تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کریں، اور اگر سردیوں میں کھانی ہے تو گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ آسمان و زمین کا غیب اللہ ہی جانتا ہے، اور قیامت تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آنکھ جھپکنے کے برابر ہے۔ قیامت تو بہت بڑی ہے اور اس کی بہت بڑی علامات ہیں، مگر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں کو کھڑا کریں گے تو ان کے خلاف گواہ بھی آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ امتوں کے ایمان کے حق میں بھی گواہی دیں گے، اور جنہوں نے نبی کو نہیں مانا ان کے خلاف بھی گواہی دیں گے، اور خود اپنی امت کے اعمال پر بھی گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ آگے آیات میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 عدل و انصاف، نمبر 2 بھلائی، نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا ذکر ہے۔ اور بچنا کس سے ہے؟ بے حیائی سے، گناہوں کے کاموں سے اور ظلم اور زیادتی سے۔ کتنی بنیادی اور آسان بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، کون سا حکم کب دینا ہے اور کب تک دینا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے اور پھر بدلتے تو مشرکین اعتراض کرتے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، حکم بدلا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حکیم ذات ہے، حکیم کے علم پر تھوڑا ہی اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سا حکم کب تک ہے اور کون سا حکم کب دینا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین مکہ نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمے رہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمی رہیں۔ ان دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام کے پہلے شہداء ہیں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، مجبور کیا، آپ نے اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے کہا تمہارا دل، تو انہوں نے کہا میرا دل تو توحید پر مطمئن تھا۔ تو پھر فرمایا پھر گنجائش ہے۔ تو معلوم ہوا اگر اپنی جان یا اپنی جسم کا عذر بچانے کے لیے زبان سے کوئی آدمی کلمہ کفر کہہ دے تو گنجائش ہے، بشرطے کہ دل میں کلمہ کفر نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانیاں دیں، بہت سارے امتحانات سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر امت کا قائد بنا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی اولاد سے تقریباً 4000 انبیاء ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کا محور، ملجا اور خلاصہ ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ترتیب بتائی۔ نمبر 1 دلیل سے بات کریں، نمبر 2 فضائل سے بات کریں، شعبات پیش کیے جائیں تو اچھے انداز سے جواب دیں۔ طریقہ دعوت تو 2 ہیں، حکمت اور موعظہ، یعنی دلائل قطعیہ سے بات کرنا یا دلائل ثنیہ سے بات کرنا۔ اگر کوئی شخص نہ مانے اور شعبات پیش کرے تو شعبات کو رد کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مناظرہ بھی شریعت میں جائز رکھا ہے۔ تو جس طرح دلائل قطعیہ سے دعوت دینا، دلائل ثنیہ سے دعوت دینا، حکمت اور بصیرت اور فضائل سے بات کرنا دین ہے، اسی طرح شعبات کو رد کرنے کے لیے مناظرہ کرنا بھی دین ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔